إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ، جو راستہ حق کا ہے، جو چیز حق ہے، تو اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے. آمین. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، جو راستہ باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے. تقبل یا رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات بیان فرمائی اور کہا: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والہمہ. کہ مسلمانوں کی مثال فی توادہم، آپس میں ایک دوسرے سے ان کے محبت کرنے میں، وتراحمہم، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے رحم دل ہونے میں اور ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرنے میں، وتعاطفہم، اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور نرمی اور لین کا معاملہ کرنے میں، مثل الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتکى منہ عضو، جب اس جسم کا کوئی عضو تکلیف محسوس کرتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمہ، تو پورا کے پورا جسم بخار اور بیماری کی شدت سے تڑپ اٹھتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ گویا پوری کے پوری امت اسلامیہ یہ ایک انسان کے جسم کی مانند ہے. جس طرح اگر کسی انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہو، مثال کے طور پر اگر کسی کو بہت شدید اگر سر درد ہی ہو جائے یا پیٹ میں تکلیف ہو جائے تو اس کا پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، انسان بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے. یہی معاملہ پوری امت اسلامیہ کا ہے کہ جب بھی جہاں بھی جس بھی علاقے میں یا خطے میں مسلمانوں پر یا امت محمدیہ پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی ایسا ماحول آتا ہے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں جس میں
مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ، چاہے کسی بھی رنگ نسل ذات کا ہو یا کسی بھی خطے کا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، کوئی بھی ہو، جب اس پر کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو پوری کے پوری امت جو ہے یہ اس تکلیف سے کرہ جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے، اور پوری امت جو ہے بے قرار ہو جاتی ہے۔ اسی سے مناسبت اور تعلق رکھنے والی چیز یہ کہ حالیہ وقت میں یا موجودہ دور میں جو حالات ہماری امت میں فلسطینی بھائیوں پر اور فلسطین کے مسلمانوں پر گزر رہے ہیں، اور جن تکالیف اور مصیبتوں سے وہ دوچار ہیں، ان کی تکلیف اور ان کے حالات ایسے ہیں کہ واللہ انسان تڑپ جائے، ایک ایمان والا ان کے حالات کو جان کر کے لرز جائے۔ اور جس طریقے سے انسان اپنے جسم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تڑپتا ہے، بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، ہر مسلمان ذاتی طور پر اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تڑپ کر کے، گڑ گڑا کر کے ہمارے ان بھائیوں کے حق میں دعا ضرور کریں جو اس وقت انتہائی پریشانی میں ہیں اور جن پر تکلیفوں اور مصیبتوں کی بہت سخت آزمائش آئی ہوئی ہے۔ یہ جو حالات بنے ہیں فلسطین کے، اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما ہیں، کس کی سازشوں کا یہ نتیجہ ہے، اور کن لوگوں کا اس میں فائدہ ہے اور کیا فائدہ ہے، انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ بدگمانی کا شکار ہے اور بہت زیادہ غلط فہمیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، عبد المجید ثانی عثمانی حکمراں، ان کے دور میں ایک یہودی ان کے پاس آتا ہے، ہرتلز یا ہرتز نام کا، اور وہ کہتا ہے کہ فلسطین کی جو زمین ہے ہمیں دے دو۔ عبد المجید ثانی اسے جواب دیتے ہیں، اے کتے سن، وہ زمین میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں جو میری ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ میری قوم کی ملکیت ہے۔ وہ یہودی اس وقت یہ بات کہہ کر جاتا ہے کہ آنے والے 50 سالوں میں یہ زمین ہماری ہوگی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے جب دنیا بھر سے اور اسپین وغیرہ سے یہودیوں کو مارا جانے لگا، اور جب امریکہ نے، برٹین نے اور بہت سارے ممالک نے، بلکہ انفیکٹ حقیقتاً تو یہ ہوا کہ امریکہ نے ان کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شپ جو یہودی وہاں پہنچے تھے، شرنارتھی جو لوگ وہاں پناہ لینے کے لیے پہنچے تھے، ان کو جب واپس کر دیا، ان یہودیوں نے فلسطین میں پناہ لی۔ دھیرے دھیرے جب عثمانی سلطنت کا اور عثمانی خلافت کا زوال شروع ہوا تو عثمانی حکمرانوں نے اور عثمانی سلطنت نے وہ زمین جو ہے وہ برطانیہ اور برٹین کے حوالے کر دی، اور پھر یہودیوں نے ایک معاہدے کے تحت اس زمین کو لے لیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے وہ فلسطین پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ یعنی جو پناہ لینے کے لیے وہاں آئے تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے وقت گزرنے کے ساتھ جنگیں بھی لڑی گئیں، تقریباً 3 جنگیں لڑی گئیں، اور یمن، سعودی عربیہ، کویت وغیرہ، سیریا، لبنان اور کچھ عرب ممالک نے فلسطین کے حق میں ان کا ساتھ دے کر کے جنگیں لڑیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر، عرب ممالک کو اور عرب ملکوں کو شکست کا سامنا ہوا، کیونکہ بڑی بڑی سپر پاوروں نے، امریکہ نے، برٹین نے، ایران، رافضیوں نے یہودیوں کی مدد کی، اسرائیل کی مدد کی، ہتھیاروں کے ذریعے، اسلحوں کے ذریعے اور فوجی طاقت اور قوت کے ذریعے۔ علی کل حال عرب ممالک کو وہاں شکست کا سامنا ہوا۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے یہودی اور اسرائیل نے وہاں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ پھر ایک مسئلہ یہ اٹھا کہ فلسطینیوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جانے لگا۔ ابھی کچھ سال پہلے بھی فلسطین میں انتہائی دردناک منظر ہم نے دیکھا، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک پرٹیکولر، ایک خاص سیاسی مسئلہ بن گیا،
اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج تک اس سیاسی مسئلے کا کوئی حل کیوں نہیں نکل پایا؟ آج تک اس سیاسی مسئلے کا، یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، وہ اس کا حل کیوں نہیں نکل پایا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ میرے عزیزوں، بہت شرم کی بات ہے کہ لوگ یہاں سے بیٹھ کر ایسی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے پیچھے مت پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. آپ اگر کسی ایسی چیز کے پیچھے پڑتے ہو جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کے کان، ان السمع والبصر، آپ کے کان، آپ کی آنکھوں اور آپ کے دل، ان تینوں چیزوں سے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا تم نے اس چیز کے اندر مداخلت کیوں کی؟ جس چیز کو تم سمجھ نہیں پا رہے تھے، جس چیز کو تم جان نہیں پا رہے تھے، اس چیز میں تم نے مداخلت کیوں کی اور کیوں تم اس کے پیچھے پڑے؟ تو ایسی چیز جس کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، حقیقت حال سے واقف ہی نہیں ہے، یہود و نصارہ، ان کے اعلی کار اخوانی ایرانی روافظ جو دکھاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے تلے، ان کے قبضے کے اندر جو میڈیا ہے وہ جو بتاتا ہے اس کو حقیقت مان کر کے خبروں کے پیچھے کے اسباب، اس کے پیچھے کا پس منظر اور صورت حال جانے بنا جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا ماننے والا کہتے ہیں، اور ستم اور افسوس کی بات یہ ہے، بلکہ شرم کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اہل توحید اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایسے لوگ بلاد توحید پر نعوذ باللہ من ذالک منافق ہونے کا، یہود و نصارہ کے اعلی کار ہونے کا، ان کے ایجنٹ ہونے کا، ان کے ہاتھوں بکے ہوئے ہونے کا جس وقت الزام لگاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے. میرے عزیزوں، سعودی عربیہ پر ایک بہت بڑا الزام یہ ہے کہ کیوں سعودی فلسطینی مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا، یہ کیوں سعودی عربیہ جب فلسطین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو وہاں کے سیاسی مسائل میں مداخلت نہیں کرتا. یہ بہت بڑا الزام ہے. میں سوال اس حقیقت میں جانے سے پہلے میں یہ کرتا ہوں، ہمارے ملک کی بات لے لیجئے. ابھی 1-1.5 سال پہلے، گزشتہ سال، پچھلے ہی سال کی بات ہے، NRC CAA یہ جو لا اٹھا، جو قانون اٹھا، اس میں ہم نے اور وہ مسلمان، ہماری قوم کے وہ لوگ جو امت کے ملت کے ذمہ دار ہیں، قائدین ہیں، انہوں نے کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ NRC CAA کو لے کر کے جب واضح طور پر جو باتیں کہی گئی، جس میں واضح طور پر یہ بات معلوم تھی اور کلیئر سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کی جب تلوار چلے گی تو سب سے پہلے مسلمانوں کی گردنوں پر رکھی جائے گی اور اس کے بعد جو نچلی ذات کے سیکنڈ طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ تلوار چلے گی. تو ہماری قوم کے رہبروں نے کیا کر لیا؟ سعودی عرب فلسطین جانے دیں. کیا ہم نے کبھی یہ بات کہی کہ ہماری قوم کے جو رہنما ہے، رہبر ہے، وہ بکے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے کوئی بہت سارے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے آج امت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، علمبردار بنے ہوئے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک رہبر نے ایسا کیا کر لیا؟ کون سا ایسا کام اس نے کر لیا ہندوستان میں رہتے ہوئے، ہندوستان ملک میں رہتے ہوئے؟ کون سا ایسا کام مسلمانوں کے کسی رہبر نے کر لیا کہ جو اس فیصلے کو مسلمانوں کے حق میں کرا سکتا؟ کسی نے کرا نہیں. لیکن کیا ہم نے کہا کہ ہمارے رہبر، ہماری قوم کے رہبر اور ہماری قوم والے، ہماری ملت والے بکے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے ہاتھوں بک چکے ہیں، منافق ہو چکے ہیں؟ نہیں. سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، صورت حال سے ہم آگاہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے نہیں بولا. لیکن پھر کیوں؟ بلاد توحید آپ دیکھیں، آپ ریسرچ کریں، آپ معلومات حاصل کریں، آپ اہل علم سے، علماء سے، کبار علماء سے، اہل علم سے آپ رجوع کریں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہود و نصارہ کی انٹیلیجنس، ان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، وہ صراحتاً صاف طور پر یہ بات کہتی ہے کہ آج ہمارے لیے پوری دنیا میں، پورے روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ سلفی حضرات ہیں، اور جس کا مرکز سعودی عربیہ، مکہ اور مدینہ ہے. ان کی تو پلاننگ یہ ہے کہ سعودی عربیہ، مکہ، مدینہ پر حملہ کیا جائے، جو ابھی کیا بھی گیا.
ایک میزائل داغا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی قدرت کہ اسے ہوا میں مطلب وہ نہیں ہو پایا، اس کو مطلب برباد کر دیا گیا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی اخوانی نے اس پر کوئی بات کی؟ اگر یہی سعودی عربیہ کے تعلق سے، میں سعودی عربیہ کے دفاع میں نہیں، میں حق کی بات کر رہا ہوں، اور اب انشاءاللہ واضح ہو جائے گی، سمجھ جائیں گے آپ لوگ، کہ اگر کہیں غلطی سے ایک چھوٹی سی خبر بھی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ کسی اخوانی کے ہاتھ لگ جائے تو انٹرنیشنل لیول پر جو پروپیگنڈا رچا جاتا ہے، جو کھیل کھیلا جاتا ہے سعودی عربیہ کے خلاف، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دیکھو سعودیہ میں رامائن پڑھائی جائے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب میزائل مارا گیا، حرمین پر جب نشانہ لگایا گیا، تو کیوں کسی اخوانی نے سانس نہیں بھری؟ کیوں کسی اخوانی اخبار یا کسی اخوانی رہنما نے اٹھ کر یہ اس کی مذمت نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ خود بکے ہوئے ہیں، یہ خود اعلی کار ہے یہود و نصارہ کے۔ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہود و نصارہ تو بعد میں آتے ہیں، وہ اپنے اعلی کار روافض اور اخوانیوں کو سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے امت مسلمہ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیوں سعودی عرب نے مداخلت نہیں کی۔ مان لیجیے جیسے ابھی ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے چرچ جو ڈیمولش کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے۔ امریکہ نے سپر پاور ہونے کے باوجود بھی، جس میں کرسچینٹی کی اکثر ہے، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی اکثریت والا ملک ہے، لیکن جہاں پر جب چرچ توڑے گئے، چرچ کو برباد کیا گیا، کیوں امریکہ نے ہندوستان کے اندر مداخلت نہیں کی؟ سوچنے والی بات ہے۔ میانمار میں جب اتنا فساد ہوا، کیوں کسی اور ملک نے وہاں کے سیاسی مسائل میں مداخلت نہیں کی؟ کیونکہ انٹرنیشنل لیول کا یہ اصول اور قانون ہے کہ اگر دو ملکوں کے مابین یا کچھ ملکوں کے مابین تنازع ہے، اختلاف ہے، لڑائی چل رہی ہے، تو کوئی بھی ملک اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ سامنے والا ملک اس سے مدد کا مطالبہ نہ کرے۔ جیسے یمن میں حوثی باغیوں نے جب یمن کی حکومت پر تسلط و قبضہ جمانا شروع کیا، تو وہاں کے جو یمن کے جو ہے نوری المالکی، انہوں نے سعودی عربیہ سے اور ملک سلمان سے انہوں نے التجا کی، ان سے ہیلپ مانگی، ان سے مدد مانگی۔ اس کے بعد جب انٹرنیشنل لیول پر یہ بات پروف ہوئی کہ ہاں یمن جو ہے سعودی عربیہ سے مدد چاہتا ہے، تو سعودی عربیہ نے مداخلت کی فوجی قوت کے ذریعے، اور وہاں سعودی عربیہ تقریباً 2 سال سے جنگ لڑ رہا ہے۔ کیوں سعودیہ نے مداخلت کی؟ کیونکہ یمن نے ان سے مدد مانگا، اس سے سعودیہ نے مداخلت کی۔ فلسطین کے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ وہاں تقریباً 20 سے 25 تو فوجی مراکز ہیں، 85 تو سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان 50 سیاسی جماعتوں میں، جن میں یہود و نصارہ اور اسرائیل کی پارلیمنٹ میں کم سے کم 15 سے 20 ایم پیز ایسے ہیں جو اخوانیوں کے ہیں، تو کیا ان 50 سے 40، 50، 45 جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، حماس ہو گئی، حزب اللہ ہو گئی، ایکسٹرا جو بھی جتنی جماعتیں ہیں، کیا ان میں سے یا فلسطین اتھارٹی نے خود کبھی کیا سعودی عربیہ سے یہ اپیل کی، یہ مطالبہ کیا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم مظلوم ہیں، آپ آؤ ہماری مدد کرو؟ آج اگر سعودی عربیہ یمن میں جنگ لڑ رہا ہے تو اس کے پاس ثبوت ہے، پروف ہے کہ یمن نے مطالبہ کیا ہے۔ اب انٹرنیشنل قانون بھی اس کو نہیں روک سکتا جب تک کہ یمن یہ نہ کہہ دے کہ آپ ہمارے بیچ میں مداخلت نہ کرو۔ سعودی عربیہ کو حق حاصل ہے کہ وہاں جنگ کرے گا، 50 سال تو 50 سال، 100 سال تو 100 سال، لیکن فلسطین کے کسی بھی سیاسی گروہ کی جانب سے آج تک ایسا کوئی مطالبہ نہیں آیا، نہ کچھ فلسطین اتھارٹیز کی جانب سے ایسا کوئی مطالبہ آیا۔ تو اگر سعودی عربیہ مداخلت کرتا ہے تو یہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے، جس قانون کے کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ اصول ہے عالم اسلام کا، پوری دنیا کا یہ اصول ہے۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ کہ جب ملک فہد نے سن 2000 یا 2002 میں جب یہ دیکھا کہ اب فلسطینی مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور اب اسرائیل کو ایک حکومت اور ایک ریاست کے طور پر ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو ملک فہد نے اور سعودی عربیہ نے یہ کوشش کی اور یہ ایک پرپوزل رکھا، اور یہ بات اقوام متحدہ امریکہ تک کی بات پہنچائی گئی، اور تقریباً امریکہ بھی اس بات پر قائل ہو گیا تھا اور راضی ہو گیا تھا کہ فیصلہ صحیح ہو جانا چاہیے۔ فیصلہ یہ تھا کہ تقریباً 55% جو زمین ہے فلسطین کی، 50 آؤٹ آف 100، 55% زمین فلسطین کی جو ہے وہ اسرائیل کو دے دی جائے،
اور ہم 55% اسرائیل جو ہوگا، جتنی زمین پر اسرائیل کی آبادی بسے گی، وہ 55% اسرائیل کی جو ریاست ہوگی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ باقی 45% جو زمین ہے فلسطین کی، وہ مسلمانوں کے، فلسطینی سنیوں کے حق میں آئے گی، اور ان کا جو ریاست ہوگی ان کا وہ بیت المقدس ہوگی۔ یہ سعودی عربیہ نے انٹرنیشنل پارلیمنٹ میں یہ قانون، یہ پروپوزل رکھا۔ سعودی عربیہ کی بات چیت سے، ان کے سمجھانے سے، یا جو بھی بہرحال وجوہات رہی ہو، امریکہ تقریباً اس بات پر ایگری ہو چکا تھا کہ ہاں یہ فیصلہ ہے، اور یہی فلسطین کے اور اسرائیل کے جھگڑوں کا، ان کی جنگوں کا اور ان کے تنازعات کا واحد حل ہے۔ جب اس بات پر تقریباً اتفاق ہو چکا تھا، پھر یہ فساد کس نے مچایا؟ جب یہ بات امریکہ تقریباً مان چکا تھا اور فیصلہ ہونے ہی والا تھا کہ 55% زمین دے دی جائے گی اسرائیل کو، جس پر ان کی ریاست ہوگی، اور اسرائیل کو ایک ریاست مان لیا جائے گا، اور 45% زمین جو ہوگی وہ فلسطینی سنی مسلمانوں کی ہوگی، جس پر ان کی اپنی الگ آزاد ریاست قائم ہوگی، اور ان کی جو ریاست ہوگی بیت المقدس ہوگا۔ پھر ان اخوانیوں نے اور ایران کے رافضیوں نے یہ مقطع اور یہ مدعا اٹھایا کہ یہودی غاصب ہے، اسرائیل غاصب ہے، انہوں نے غصب کیا ہے، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، لہذا ہم 55% تو چھوڑو، 1 انچ زمین بھی ہم اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کو مکمل ریاست تو چھوڑ دو، 1 انچ زمین بھی ہم فلسطینی مسلمانوں کی اسرائیل کے حق میں نہیں قبول کریں گے، نہیں قبول کریں گے۔ پھر انہوں نے وہاں فساد مچایا، اور انہوں نے بیچ میں یہ جو ٹانگ اڑائی، اس کی وجہ سے آج تک یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ یہ کام ایران کے روافض اور اخوانیوں نے کیا، کیونکہ خود اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تقریباً 20 MPs اخوانیوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا رہنما اور رہبر بتاتے ہیں، اور مسلمان لا علمی کی بنیاد پر، ان کے عقیدے منہج سے واقفیت نہ ہونے کی بنیاد پر آج ان کو مسلمان کا، امت کا رہبر اور رہنما مانتے ہیں۔ آج یہ بات کس کو معلوم نہیں ہے کہ آج 98% نیئر اباؤٹ 98% میڈیا یہ پوری دنیا کی یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اب اس کا سیدھا سا اصول ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، اچھا وہ بات دور نکل جائے گی، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ اس میں ان کا فائدہ کیا ہے۔ آپ جانیں واللہ، آپ تحقیق کریں، آپ معلوم کریں، یہ حماس کے جتنے بھی لیڈر ہیں، یاسر عرفات، اسماعیل ہنیہ، ابھی کچھ دن پہلے اسماعیل ہنیہ، اس کے خاندان اور اس کے بچوں کی ایک سوشل میڈیا پر فوٹو وائرل ہوئی، جس میں نیچے کچھ فلسطینی نوجوان اور بچے ہیں، اور اوپر اسماعیل ہنیہ اور اس کے خاندان والے، اس کے بچے وغیرہ ہیں۔ واللہ ان کا جو مین موٹیو ہے، اگر فلسطین کی متحدہ آزاد ریاست قائم ہو جائے گی تو فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی لاشوں پر ان رافضیوں کا، اخوانیوں کا جو چندہ آتا ہے، جو خیرات صدقات اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے نام پر یہ اپنا بزنس تجارت چلاتے ہیں، اربوں خربوں روپے کی، ڈالر کی جو مالیات ان کی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ یاسر عرفات یہ مر گیا، اس کے بیوی اور بچوں کی آپ جا کے تحقیق کریں، واللہ پیرس وغیرہ میں اربوں ڈالر کی مالیات ہے۔ اسماعیل ہنیہ، خالد وغیرہ، یہ جتنے بڑے بڑے رہنما فلسطین کے بنے بیٹھے ہیں، ان کی سب کی اربوں خربوں روپے کی پراپرٹیاں ہیں، اربوں خربوں میں ان کی تجارت اور بزنس ہے۔ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کا یہ فائدہ ہے کہ اگر فلسطین کی متحدہ ریاست قائم ہو جائے گی، وہاں پر امن و امان قائم ہو جائے گا، وہاں کی مستقل فوج اگر قائم ہو جائے گی، تو ان کا یہ پیسہ، ان کا چندہ اور ان کی تجارتیں بند ہو جائے گی۔ ایران تو دشمن ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو ایران اپنے ریاست کے اندر، جس میں تقریباً 2015-16 میں آخری سنی مسجد کو بھی مسمار اور معیار کر دیا گیا، ڈھا دیا گیا، جو ایران اپنے ملک میں سنی مسلمانوں کو پناہ دینا نہیں چاہتا، بلکہ جن کا عقیدہ، جن کا ایمان، جن کا منہج، جن کے دین کی، جن کے منہج کی ابتدا اور بنیاد مسلمانوں کی دشمنی ہے، جب وہ اپنے ملک کے اندر سنی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، تو وہ کیسے دنیا کے خطوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقل مندی اور سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ اخوانی جو ایران کے رافضیوں کے ٹکڑوں پر پڑنے والے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین اس لیے آزاد نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا دھندا بند ہو جائے گا، یہ کیوں مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ دو وجوہات بہت بڑی ہے کہ جب انٹرنیشنل قانون کے مطابق کوئی ملک اس وقت تک دوسرے ملک کے قوانین میں مداخلت نہیں کر سکتا جب تک کہ سامنے والے ملک اس سے مدد کی طلب اور مدد کی گہار نہ لگائے، اس لیے سعودیہ نہیں کرتا۔
دوسری وجہ کہ جب جب سعودی عربیہ نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہا جس سے فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ حل ہو جائے، ان رافضیوں نے اور اخوانیوں نے اس میں ہمیشہ ٹانگ اڑائی ہے۔ 2007 میں آخری مرتبہ کوشش کی گئی سعودیہ کی جانب سے، لیکن اس کو بھی ان اخوانیوں اور رافضیوں نے پورا نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد سعودی عربیہ نے سیاسی معاملات میں اور وہاں کی سیاست میں انٹرفیئر اور مداخلت کرنا بند کر دیا۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ سعودی عربیہ ہے یا کویت ہے جو سلفی ممالک ہیں، وہ کم سے کم اسٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں، درد مندی کا اظہار تو کرتے ہیں، ان کی تکلیف پر وہ افسوس تو جتاتے ہیں، کم از کم وہ اپنے صدقات خیرات سے، اپنے مالوں سے وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد تو کرتے ہیں۔ اس پر بھی ستم یہ ہے کہ اگر وہاں 1 کروڑ پہنچتا ہے تو 1 کروڑ میں سے کم 90-95 لاکھ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حماس کے یہ رہبر یا جو وہاں کے سیاسی 50-60 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کھا جاتے ہیں، یہ اخوانی کھا جاتے ہیں۔ وہاں فلسطینی مظلوم مسلمانوں کو جو ان کا حق ملنا چاہیے زکوٰۃ صدقات خیرات میں، وہ تک یہ نہیں پہنچنے دیتے۔ اور سوچیں میرے بھائیوں، اب اصل مدعے کی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن یہودیوں کے بارے میں یہ بات، جن مشرکوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ یقینی طور پر ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے سخت آپ یہودیوں کو پاؤ گے، اور اس کے بعد مشرکین کو۔ جو یہودی جن کے اوپر حق واضح ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ آپ کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے۔ وجہ کیا ہے؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم، محض حسد کی وجہ سے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، اور حق بھی کیسا واضح؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی نشانیوں کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور حق رسول ہونے کو یہودی ایسے ہی جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسا اپنے بچوں کو اور اپنے بیٹوں، اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ جن یہودیوں کا حال یہ تھا اور حال یہ ہے کہ محض حسد کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام کو نہیں مانا، اور اللہ کہتا ہے کہ اسلام دشمنی میں سخت ہے۔ آج کس کو یہ بات نہیں معلوم ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کہ نیئر اباؤٹ 95 to 98% پوری دنیا کا میڈیا یہ یہودیوں کے تسلط میں ہے، ان کے قبضے میں ہے۔ لہذا بات یہ ہے کہ اگر میں کسی چیز پر قابض ہوں، میں اس میں جو چاہوں جیسا چاہوں میرے من مرضی کا میں بتا سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں، اس مسئلے کو عقیدے سے جوڑیں، توحید اور ایمان سے جوڑیں۔ جس آدمی کا، یہ بہت اہم بات ہے، جس آدمی کا عقیدہ درست ہوگا، جس آدمی کی توحید درست ہوگی، جس آدمی کا منہج درست ہوگا، جو توحید اور کتاب و سنت کو ماننے والا ہوگا، وہ سازش کو سمجھے گا۔ کیسی سازش؟ اب یہ بات تو واضح ہے کہ یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ان کی مین پالیسی یہ ہے کہ آج ہمیں سب سے زیادہ خطرہ سلفیوں سے ہیں، جن کا مرکز مکہ مدینہ ہے، حرمین شریفین ہے، جس کو مسمار کرنے کی، جس کو ڈھا دینے کی وہ پلاننگ کرتے ہیں، جس کے وہ خواب دیکھتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ سلفی ان کے دشمن ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سلفیوں کو اور امت مسلمہ کو ایک تو یلغار یہود و نصارہ کی ہے، اور ان سے بڑھ کر کے دشمن ہے اخوانی۔ ان کے عقائد آپ پڑھیں، ان کے نظریات آپ پڑھیں، واللہ آپ کوئی انسان ان کے عقائد نظریات جاننے کے بعد یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مسلمانوں کے خیر خواہ رہنما ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب یہ یہودی دشمن ہیں توحید کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ شل پڑ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو یہودی اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازشیں رچتے رہے، وہ یہودی کیسے توحید کے، اہل توحید کے، اور خاص کر اس ملک کے دوست اور خیرخواہ ہو سکتے ہیں جہاں واحد شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا ہو؟ ہر انسان میں، ہر کمیونٹی کاسٹ میں، ہر سماج میں کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود بھی دنیا میں وہ لاسانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واحد ایسی سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے۔
ترکی جو مسلمانوں کا خیر خواہ رہنما سمجھتے ہو، وہاں کون سا ایک شریعت کا حکم ہے جو نافذ کیا جاتا ہے؟ ایک حکم کوئی بتا دے جو ترکی کو مسلمانوں کا رہنما مانتا ہے، ان کا خیر خواہ مانتا ہے؟ ایک شریعت کا حکم ایسا ہے جو طیب اردوغان یا اس کی حکومت نافذ کرتی ہو؟ سعودی عربیہ میں آج بھی الحمدللہ توحید ہے، شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا ہے۔ تو اگر آج یہودی میڈیا، چاہے الجزیرہ ٹی وی چینل ہو، بی بی سی لندن ہو یا کوئی بھی میڈیا ہو، اگر آج وہ سعودی عربیہ کو غلط اس کی تشویح، غلط اس کی چھوی بنا کر کے پیش کرتی ہے، تو جان لو کہ سعودی عربیہ حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن ہے، یہ توحید کے، اہل توحید کے، بلاد توحید کا دشمن ہے۔ اگر آج سعودی عربیہ کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے، یہودی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور میڈیا اس کو پھیلا رہا ہے، تو جس کا عقیدہ، جس کی توحید درست ہوگی، جس کا منہج درست ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں، جس ملک میں شریعت کا نفاذ ہوتا ہو، جو اللہ کی توحید کے اس قدر متوالے ہو کہ جن کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، آج جو اپنے ہزاروں مبلغوں کو بھیج کر کے پوری دنیا میں توحید کی دعوت کو عام کرنے والے ہو، کیا وہ مسلمانوں کے حق میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آج واللہ یہ سوچیں، اپنی عقل سے سوچیں اور جائزہ لیں کہ آج اگر اخوانی اگر سعودی عربیہ کے خلاف پروپیگنڈا رچ رہے ہیں، یہود و نصارہ کے اعلی کار جو بنے ہوئے ہیں وہ کروا رہے ہیں، میڈیا بتا رہا ہے، تو یہ سچ نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کی توحید صحیح ہوگی، جس کا منہج صحیح ہوگا، وہ خبروں کو سن کر کے ایسے پھیلانا شروع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں رہنے کے بعد یہاں کے سیاسی حالات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، آج پریشان ہیں ہم، حکومت کی پالیسیاں، حکومت کے لائے گئے قوانین ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، تو یہاں سے اتنا دور بیٹھ کر کے ایسی سینکڑوں خبریں، ایسے سینکڑوں حالات ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں، جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ تو جس چیز سے ہم واقف نہیں ہیں کیوں ہم اس کے پیچھے پڑے؟ تو اگر آج یہ پروپیگنڈا سازش سے رچی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ آپ اس کے پیچھے کے اسباب کو ٹٹولیں، اس کے پیچھے کے اسباب کو آپ کھنگالیں اور جانیں کہ کیا وجوہات ہے۔ اگر پھر آخری بات یہی کہوں گا کہ یہاں بات انسان کے عقیدے اور ایمان کی آتی ہے۔ جس بھی آدمی کا ایمان درست ہوگا اس کے دل میں محبت ہوگی توحید سے، اہل توحید سے، کتاب و سنت والوں سے۔ جس کے ایمان عقیدے منہج میں کھوٹ ہوگی اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں بغض اور عداوت ہوگی توحید سے، اہل توحید سے اور بلاد توحید سے۔ میرے عزیزوں، اگر آج آپ کے سامنے بلاد توحید کی، حرمین شریفین کی مذموم اور بری اگر تصویر پیش کی جاتی ہے تو جان لو کہ یہ 98% میڈیا ان کے قبضے میں ہے، یہ ان لوگوں کے قبضے میں ہے جو اللہ کے دشمن ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہے وہ بلاد توحید والوں کے دشمن کیوں نہیں ہوں گے؟ تو جب اگر ہمارا دشمن ہمارے تعلق سے کوئی خبر پھیلائے تو ہم نہیں مانتے، ہم کیوں نہیں مانتے؟ بھائی میرا دشمن ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ دشمن ہے، ان کی سازشوں کو سمجھیں، اہل علم سے، کبار علماء سے رجوع کریں، ان خبروں کے پیچھے کے اسباب کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کے دل اگر صاف ہوں گے اور پاک ہوں گے تو آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی صحیح طور سے سمجھنے کی، صحیح طور سے چیزوں کو پرکھنے کی۔ ایک آخری بات یہ ہے، ہو سکتا ہے بار بار دہرا رہا ہوں، لیکن تکرار اور دہرانا اس لیے ہے کہ یہ چیز اچھے سے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ آج یہاں سے اٹھے تو لے کر کے اٹھے کہ اگر آج عالم اسلام کی، سلفیوں کی تشویح کی جا رہی ہے، بلاد حرمین شریفین کی، ان کے رہنماؤں کو آج برا بنایا جا رہا ہے، تو یہ برے نہیں ہیں، یہ ان کے دشمنوں کی سازش ہے تاکہ آج مسلمانوں کے دلوں میں اہل توحید، بلاد توحید اور ان کے رہنماؤں کے وہ بغض بھر دے۔ آپ جائیں ان اخوانیوں کے ویب سائٹس پر، رافضیوں، ایرانیوں کی سائٹس پر آپ جا کر کے فتاوے پڑھیں، اہل علم اور اہل توحید کے متعلق ان کے عقائد، ان کے آپ فتاوے پڑھیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کتنے اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ ایک سیدھا سا اصول، چھوٹا سا اصول، اگر اسلام کا کوئی بھی دشمن اسلام کی کسی بھی چیز کو وہ اگر برا بناتا ہے، جیسے ابھی ہندوستان میں بھی ایک بیوقوف قسم کے آدمی نے اٹھ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، ہم نے کیوں نہیں مانے؟ کیوں نہیں؟ دشمن ہے اسلام کا، دشمن ہے، نہیں مانے۔ ویسے ہی یہ بھی دشمن ہے، اور یہ ایسے دشمن ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی نصف و نابودی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے خود کے مسائل کو نہیں سمجھ پاتا ہے، اس کے گھر کے مسائل کو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، تو وہ
کہاں اتنی دور جس کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا مسئلہ چل رہا ہے. تو ایسے مسائل کے پیچھے آپ پڑھے مت. آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے, آپ اس کو اہل علم کے پاس, اہل بصیرت کے پاس آپ لے جائیں, اس کے پیچھے کے حقائق اسباب کو جاننے کی کوشش کریں, اور پھر آپ اس طرح کی کسی بھی خبر کو نشر کریں. میرے پیارے بھائیوں, اس چیز پر غور کریں, تدبر کریں. محض یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی بات آئی, میں نے کھٹ کر کے شیئر کیا, اڑا دیا, ہو گیا. آپ کے عقیدے, آپ کے ایمان, آپ کے منہج کی بات ہے. آپ کے ایمان, آپ کے عقیدے, آپ کی توحید, آپ کے منہج پہ سوالیہ نشان آتا ہے. میرے عزیزوں, یہ بہت اہم چیز ہے. اس چیز کو اپنے عقیدے, اپنے منہج سے جوڑ کر کے سمجھیں گے, انشاءاللہ بہت اچھے طور پر باتیں واضح ہو جائے گی. اور یہ خلاصۃ القول یہ ہے کہ آج فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کا سیاسی حل پیش نہیں کیا گیا. کئی دفعہ اس کا سیاسی حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی. ایک دفعہ تقریباً اس پہ فیصلہ ہونے بھی والا تھا, لیکن ان رافضیوں نے اور ان اخوانیوں نے یہ اس فیصلے کو ہونے نہیں دیا. اور آج سعودی عربیہ نے جو وہاں مداخلت نہیں کر رہا ہے, اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو انٹرنیشنل قانون کے حساب سے جب تک فلسطین وہاں سے مدد کا مطالبہ نہیں کرے گا, سعودی عربیہ مدد نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بار بار سعودی عربیہ کے پرپوزلوں کو ٹھکرایا گیا, اس کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کیا گیا, تو سعودی عربیہ نے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا بند کر دیا. اور اسی طریقے سے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں شامی اور فلسطینی مہاجرین سعودیہ میں مقیم ہیں. آپ جائیں, معلوم کریں, جو فیسلٹیز سعودی عوام کو نہیں دی جاتی وہ فلسطینی اور شامی مہاجرین کو دی جاتی ہے. اگر کوئی دشمن ہوگا اسلام کا, مسلمانوں کا, فلسطین کا, شامی مہاجرین کا, تو وہ اپنی عوام سے زیادہ ان کی دیکھ بھال نہیں کرے گا, ہرگز نہیں کرے گا. دشمن نہیں کرتا. جس کے دل میں انتہائی محبت ہوگی, جس کے دل میں امت کا درد ہوگا, اور جو یہ ایمان رکھتا ہوگا کہ مثل المؤمنین فی توادمہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى, کہ مسلمانوں کی مثال ان کے آپس میں محبت کرنے میں, رحم دل ہونے میں, اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور کرم کرنے میں ایک ایسے جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کا ایک عضو بھی تکلیف میں آ جائے تو پورا جسم تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے. تو آج ان کے دل کے اندر تڑپ ہے. جتنے لوگ لان تان کرنے والے ہیں, جتنے لوگ یہ پروپیگنڈا کھیلنے والے, رچنے والے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ ان میں سے اکثریت ایسی ہوگی جو شاید ہی اپنی دعاؤں کے اندر کبھی ان مظلوم مسلمانوں کا ذکر بھی کرتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے کتاب و سنت اور حق کی روشنی میں درست اور اخلاص کی نیت سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے, اور اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اور میرے عزیزوں, میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے بات واضح ہو چکی ہوگی کہ فلسطین اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے, جو جنگ ہے, وہ ایک سیاسی مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے کس کا فائدہ ہے اور کس کا مفاد ہے. اس میں سعودیہ کا کوئی مفاد نہیں ہے. جن لوگوں کا مفاد ہے وہ ایک دم آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور کیوں ان کا مفاد ہے, کیا ان کے فائدے ہیں, یہ بھی میں نے بہت مختصر انداز میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اہل توحید کی اور بلاد توحید کی محبت کو بھر دے. اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر اگر اہل توحید اور بلاد توحید سے متعلق اگر کوئی کمی یا اگر کوئی کدورت یا کسی طریقے کی کوئی گندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو تو اسے ہمارے دلوں سے نکال دے. اللہم آمین. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.